شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو تھے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، لیکن جب ولایت سے پہلے مرشد نے ان کا امتحان لیا تو اس امتحان میں فیل ہو گئے یہ۔ جنید علی چنا جیکب آباد، گوہر شاہی مرحبا۔ آدم کی کتنی نسل اس دنیا میں آباد ہے؟ پہلی اور آخری نسل کون سی ہے جو باقی تمام نسلوں سے بہترین ہے؟ تمام نسلوں سے بہترین، دراصل بات نسل کی نہیں ہے، بات تعلیم کی ہے۔ کوئی بھی نسل ہو، اگر یہ تعلیم ہے تو پھر اعلیٰ ہے وہ۔ اب ہماری اس آدم صفی اللہ کی نسل میں بھی جن کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ جہنمی ہو گئے، نفرت پھیلا رہے ہیں۔ تو جس کے پاس یہ تعلیم ہے وہ افضل ہے، جس کے پاس یہ تعلیم نہیں ہے وہ اگر آل رسول سے بھی ہو تو بیکار ہے۔ یہ تعلیم اگر ہے تو پھر بلے بلے ہے، بھلے کسی کی بھی اولاد ہو، اور یہ تعلیم اگر نہیں ہے تو پھر اللہ سے اس کا کنیکشن ہی نہیں جڑے گا، تو پھر کہاں کا بہترین ہوا۔ اب آپ دیکھیں نا، اب مسلمان ہی سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین امت ہے، اس میں تو شک نہیں ہے کہ کوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جو مہربان ہوا اور یہ باطنی تعلیم دی، اس میں ذات کا تحفہ دیا، ان تمام چیزوں کی موجودگی میں حضور کی امت سے بہتر کوئی امت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب امت کے پاس وہ نور نہیں ہے جس کی وجہ سے فضیلت تھی، تو آج تم سب سے پٹ رہے ہو نا۔ بات جو ہے وہ نہ نسل کی ہے نہ حسب کی ہے، بات ہے اس تعلیم کی اور اللہ سے کنیکشن کی۔ اس تعلیم کے ذریعے بندے کا کنیکشن اللہ سے جڑ جاتا ہے، ذاکر قلبی بن جاتا ہے، اس میں ذات کے ذریعے اللہ کے دیدار تک پہنچ جاتا ہے۔ سرکار نے اپنی کتاب تریاق قلب میں لکھا ہے کہ ادھر حسب نسب چلتا نہیں، ادھر تو میزان ہے۔ ادھر تو یہ نہیں پوچھتے کہ کرنل تھا یا بخاری تھا یا وزن اس کا بھاری تھا، ادھر تو یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا نور اس کا جاری تھا۔ یہ چیز ہے۔ باقی رہ گئی نسلوں کی بات، تو بھائی آدم کی ساری نسل جیسی بھی تھی ایسے ہی منہ ناک نقشے تھے سب کے، ڈفرینٹ تھوڑی تھا، بس ایک ذرا سا ڈفرینس تھا، اور وہ ذرا سا ڈفرینس یہ تھا کہ جو آدم صفی اللہ سے پہلی نسلیں تھیں ان کو اللہ نے دنیا میں ہی بنایا، یہیں کی مٹی سے، تو ان کے اندر جنات وغیرہ آسانی سے گھس جاتے تھے۔ لیکن اس آدم کو اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا، تو اب اس انسان میں جنات کا جو ٹھہرنا ہے وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ مٹی دوسری ہے۔ اچھا، اب وہ چیز بھی زیر ہو گئی جب اس انسان کے اندر نفس آ گیا۔ جب نفس آ گیا تو وہ جنت کی مٹی بھی بیکار ہو گئی۔ اب وہ جنت کی مٹی کا فائدہ کب ہوگا؟ جب تو اپنے نفس کو پاک کر لے گا۔ نفس بھی قوم جنات سے ہے نا، وہ تو اندر تیرے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ آگے نکل گئے، اور جنہوں نے ذکر قلب تو لیا لیکن نفس کو پاک نہیں کیا، نفس کی غلاظتیں جاری رکھی، تو وہ خسارے میں رہے۔ اس کو نفس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ یہ نفس کو پاک کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے جو تمہارا رہبر ہے اس کی بات مانو۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی بات ماننے سے تمہارے خواہش جو ہے وہ رہ جاتی ہے کہ میری یہ خواہش تھی، انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ میری خواہش قربان ہو گئی۔ خواہش قربان ہوتی ہے تو انانیت پر چوٹ پڑتی ہے۔ آدمی کو جو ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کسی نے باندھا ہوا ہے، ان کی بات ماننی پڑے گی، لیکن جن کی بات ماننی پڑے گی ان سے محبت بھی بہت ہے۔ اس وجہ سے پھر انانیت کا بت جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ انہی کی بات نہ مانے تو پھر کائنات میں کوئی اس کا نفس پاک نہیں کر سکتا۔ عام آدمی اگر آپ پر لان تان کرے، برا بھلا کہے تو آپ کو غصہ آتا ہے نا، لیکن اگر مرشد وہی بات کہے تو پھر آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں نہیں، کیونکہ ادب ہے نا اس کا۔ پھر اس کے ساتھ پھر وہ مرشد نور بھی دیتا ہے جس سے نفس کو سکون آ جاتا ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو تھے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، لیکن جب ولایت سے پہلے مرشد نے ان کا امتحان لیا تو اس امتحان میں فیل ہو گئے یہ۔
مرشد نے ان کو کہا کہ یہ کھانا میں نے بنایا ہے، یہ کھانا کھا لے تو بس تیرا امتحان پاس ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ یار لو یہ کیسا امتحان۔ کھانا اٹھا کے اس نے اپنے سامنے رکھا پلیٹ میں، تو وہ جو گوشت کی بوٹیاں تھیں وہ اس کو چھپکلیاں نظر آئیں۔ بڑی کوشش کی، منہ تک لے کے آئے یہاں تک، لیکن یہاں منہ تک لائے اور پھر پھینک دیا، نہیں کھایا۔ ذرا سا اس کا جو شوربہ تھا سالن کا وہ ہونٹ کو لگ گیا۔ مرشد نے کہا چلو اس کے نتیجے میں تجھے بخش دیتے ہیں۔ ذرا سا ایک بات جو ہے وہ طریقت والوں کو سمجھنی پڑتی ہے کہ جب مرشد امتحان لیتا ہے تو شریعت اور طریقت کا امتحان نہیں لیتا، وہ اپنی محبت کا امتحان لیتا ہے کہ میری بات مانتا ہے یا نہیں، اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے یا میری خواہش پر، صرف یہ امتحان ہوتا ہے۔ اس وقت آدمی کو اپنے آپ کو مٹانا ہوتا ہے، اپنی خواہش کو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کامیاب ہو جاتا ہے۔